ہمارے باؤ اور بہنوں کو تو یہ خیال ہے کہ شب قدر صرف ہے 27 رمضان کو، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ عورت چاہے اعتکاف کرنا تو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں عورت بھی کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں۔ کل جمعہ ہے اور یہ 20 رمضان ہے، اور آپ یہ اس میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ اعتکاف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے اس ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائی اور بہنوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، یہ حکم ہم مان کر جا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مکمل طور پر تو 19 رمضان گزر گیا، تو اللہ کا شکر گزار ہے کہ ہم لوگوں نے 19 رمضان تک پہنچا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہمارا نماز روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزہ اور سب عبادت کو قبول فرمائیں گے، اللہم آمین۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی آئندہ کل جمعہ ہے اور یہ 20 رمضان ہے، اور آپ یہ اس میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ اعتکاف میں داخل کب ہوتا ہے، لوگ کب ہونا چاہیے؟ تو عصر کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ مسجد میں داخل ہونا چاہیے، یعنی داخل ہونا لازم ہے۔ تو اسی وجہ سے اعتکاف آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان کے آخری مہینے میں 10 دن، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، واجب ہے، یہ کیا ہے؟ تو بھائی دیکھیے، اعتکاف یہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اعتکاف واجب، اعتکاف مستحب اور اعتکاف سنت۔ اور رمضان کے آخری مہینہ کا 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے، یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلہ والوں کی طرف سے یہ اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اگر 1 یا 2 آدمی اعتکاف کر لیتا ہے تو پورے محلہ والوں کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پورے محلہ والے گنہگار ہو جاتا ہے۔ اب یہ اعتکاف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بہشتی ضرور ایک کتاب بھی اس میں لکھا ہوا ہے، جو شخص خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے 2 حج کا ثواب ملتا ہے اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ سرحد اسلام میں محافظ بن کر رہتا ہے، اور جو شخص سرحد اسلام میں محافظ بن کر رہے گا، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں سنیے، یہ سننا چاہیے، ہمارے لیے لازم ہے کہ رمضان کے آخری کا جو لوگ اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ اس کو جو شب قدر ہے یہ مل جاتا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ شب قدر کب ملتا ہے۔ اب ہمارے باؤ اور بہنوں کو تو یہ خیال ہے کہ شب قدر صرف ہے 27 رمضان کو، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شب قدر ہے یہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں کہ کب ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ جو شب قدر ہے یہ 20 رمضان کے بعد جو بیجوڑ رات ہوتے ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر ہوتا ہے۔ اب یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ 27 رمضان میں شب قدر ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس کا جو وجہ ہے تو اس کا وجہ یہ بتا دیا کہ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 27 رمضان میں شب قدر ہوتا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سورہ جو قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ دیکھیے جو جملہ ہے لیلۃ القدر، یہ جملہ اس سورت کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے، اور ہر ایک جملے کے اندر 9 حروف ہوتا ہے، اور 3 9 گنا 27 ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 27 رمضان میں ہونے کا احتمال ہے، یہ ان کا رائے ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیجوڑ راتوں میں ہوتے ہیں اور کسی بھی رات میں ہو سکتا ہے، یہ 27 میں ہونا کوئی بات ضروری نہیں ہے۔ تو بھائی جو اعتکاف کرے گا وہ تو ہر دن نماز پڑھتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے اس کے نصیب میں شب قدر کیا ہو جائے، نصیب ہو جائے، اور ان کا دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اعتکاف کرنا، تو بھائی کل سورج غروب ہونے سے پہلے تک بڑھیا بستر لے کر مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت چاہے اعتکاف کرنا تو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں عورت بھی کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں۔
وہ اپنے کسی کمرے میں کسی روم میں عیسائی بستر لگا دے اور پردہ اردہ کرے اور جس طرح اعتکاف کرنے کا حق ہے اس طرح اعتکاف کرے۔ اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں آتے ہیں اور بات چیت کرتے رہتے ہیں، مسجد کا جو احترام ہے یہ بجا نہیں رکھتا ہے۔ بھائی مسجد کا جو احترام ہے اس کو بھی بجا رکھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ مسجد میں آ کر آپ دنیاوی کے بات چیت کرنا یہ بھی آپ کے لیے حق نہیں ہے۔ ہاں دینی بات کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، آپ اپنا جو صورت ہے، اب جو دعاؤں ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے ایک دوسرے سے آپ بیٹھ کر مذاکرہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ کل جو لوگ ہمارے بھائی اور ماں بہنوں میں سے جو لوگ اعتکاف کریں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعتکاف کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔